الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من نبي إلا أن يطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیاری ماں و بہنوں، ایک بات جو ہر مہینے شروع بیان میں کہی جاتی ہے وہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب گھر سے چلیں، مسجد میں بیان سننے کے واسطے آئیں، تو میں گھر سے ہی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم دین کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ نماز کی جیسے ایک نیت ہے، روزے کی جیسے ایک نیت ہے، ایسے ہی وعظ سننے کی بھی ایک نیت ہے، علم دین حاصل کرنے کی بھی، دین سیکھنے کی بھی ایک نیت ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہم دین کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ عمل کے جذبے سے جب ہم سنیں گے تو پھر عمل آئے گا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ علم عمل کے لیے ہے، علم عمل کے لیے ہے۔ علم اگرچہ بڑی عبادت ہے، بڑا اس کا ثواب ہے، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں، اپنی ذات میں مقصود ہے اس پر عمل۔ جیسے کہ وضو بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز کو درست کرنے کے واسطے، نماز صحیح پڑھنے کے واسطے وضو کیا جاتا ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، ایسے علم کے بغیر عمل نہیں۔ تو جیسے وضو نماز کے لیے ہے، ایسے ہی سمجھ لو کہ علم عمل کے لیے ہے۔ عمل کی نیت، عمل کا جذبہ، عمل کا ارادہ ہر مرتبہ تازہ کر لینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کوئی مہینے سے 4-5 مہینے سے ہر مہینے ہم سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ پچھلے مہینے میں نے نیت کر لی تھی کہ آج میں بات ختم کر دوں اور اگلے مہینے نئی بات شروع ہوگی، اس لیے میں آج نئی بات شروع کروں گا، لیکن پھر بھی ایک مختصر سا قصہ سنا کر پھر اپنی بات شروع کروں گا
اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہی متعلق ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہی آپ کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ پھر جب مکہ والوں نے اتنا پریشان کر دیا، خود آپ کو بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، کہ مکہ میں رہنا اور مکہ میں رہ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مکہ چھوڑ دو اور یثرب چلے جاؤ۔ اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، جس کو ہم اب مدینۃ الرسول کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ پھر اس کو ہم مختصر کر کے صرف مدینہ کہنے لگے، چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اور اسی دوران مکہ والوں نے سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جان میں، اپنے علم، اپنی جانکاری کے مطابق کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، منصوبہ بڑی ہوشیاری سے، بڑی سمجھداری سے بنایا تھا، کسی طرح بچ کر نہ جا سکیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ، اپنی جان کی سلامتی کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر نکل گئے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ آپ حضرات حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر زیارات پر جاتے ہیں، تو آپ غار ثور پر بھی گئے ہوں گے، غار ثور پر بھی جاتے ہیں، آپ وہاں چھپ گئے۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکل گئے ہیں اور ہم اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد اور ابو بکر کو زندہ مردہ پکڑ کر لاوے، اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔ 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے انعام رکھا، اور 100 اونٹ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے انعام رکھا۔ غرض مختصر یہ کہ وہ اپنے اس منصوبے میں بھی ناکام رہے، اور اگرچہ مکے کے سارے جوان تتر بتر ہو گئے تھے، ہر طرف پھیل گئے تھے، لیکن نامراد اور ناکام واپس آئے۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو ایک بات بیان کرنی ہے، اس لیے میں آگے چلا جا رہا ہوں، سب باتیں چھوڑ چھاڑ کر۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران ایک شخص مکہ مکرمہ کی ایک محفل میں، ایک مجلس میں گیا، جہاں چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے یوں کہا کہ جس کو تم تلاش کر رہے تھے، میرا گمان ہے کہ وہ اس راستے سے ادھر سے جا رہا ہے، اور میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، ہو نہ ہو وہ محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر ہی ہیں۔ اسی مجلس میں ایک شخص، ایک نوجوان جس کا نام سراقہ ابن مالک ہے، بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کی یہ بات کاٹ دی، لیکن 100 اونٹوں کا انعام
اور 200 اونٹوں کا انعام اس کو بے چین کر رہا تھا، وہ اس مجلس سے کچھ دیر کے بعد اٹھا، اپنے گھر گیا اور گھوڑے پر لگام لگایا، زین کسی اور وہ ادھر ہی کو چل پڑا۔ اس نے ادھر ہی کو اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اس شخص کا گمان بالکل ٹھیک تھا، وہ جانے والے جو اس نے دیکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ غرض سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، سرپٹ دوڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور بہت قریب پہنچ گیا، اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ اس کو سنائی دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور گھوڑا بھی گر جاتا ہے، سوار بھی گر جاتا ہے، لیکن 200 اونٹوں کا انعام اس کے اندر ایک جوش بھرے ہوئے تھا، تو وہ نوجوان بھی اٹھتا ہے، گھوڑا بھی اٹھتا ہے، اور پھر گھوڑے پر بیٹھ کر وہ اس کو ادھر ہی دوڑا دیتا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے۔ اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے، اور اس نے ایک درخواست تو یہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں، گارنٹی، اس بات کی گارنٹی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں حکومت کریں، آپ کی فتح ہو، آپ کا غلبہ ہو، تو میری جان، میرے مال اور میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امان نامہ لکھوا کر اس کو دے دیا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میں آج آپ کو اس سے اگلی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاوے گا کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ عرب جن کو جاہل کہا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، امی کہا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، ان کا علم اور ان کی سوچ کتنی اچھی تھی، اور وہ اس بات کو کس طرح سے سمجھتے تھے، کس طرح سے یقین کرتے تھے کہ اگر ان کو ہم نبی مان لیتے ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ کہہ لیتے ہیں تو پھر ہمارے ذمہ کیا عائد ہوتا ہے، پھر ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، جو میں ابھی آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا۔ یہ آیت شریفہ میں نے آپ کی پڑھی تھی۔ غرض اب آپ سنیے جو میں اس واقعے کے بعد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سراقہ واپس مکہ لوٹتا ہے، اور مکے میں آ کر وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ گھوڑے کے دھسنے کا، اور گھوڑے کے گرنے کا، اور گھوڑے کے دھسنے کا وہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، تو وہ یوں کہتا ہے، ابا حکم لو کنت شاہدا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لأمر جوادی حین صاحت قوائمہ، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لأمر جوادی حین صاحت قائمہ، علمت ولم تشکک ان محمدا، علمت ولم تشکک ان محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ، علمت ولم تشکک ان محمدا نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ۔ دیکھیے صحیح مزہ،
صحیح مفہوم تو انہی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جو عربی زبان جانتے ہیں. ترجمے میں وہ مزہ نہیں رہتا، لیکن ہاں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ یوں کہتا ہے، اے ابو جہل، ہم اسلامی زبان میں، اسلامی تاریخ میں اس کو کہتے ہیں جہالت کا باپ، جہالت والا، جہالت سے بھرا ہوا، چونکہ اس کے کام اسی طرح کے تھے، اس کے کارنامے اسی طرح کے تھے. لیکن عرب کی زبان میں اور اس زمانے میں مکے میں اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم، ابو جہل نہیں، ابو الحکم، یعنی ہمارے فیصلوں کا جس کو اختیار ہے، ہمارے فیصلوں کا جس کو اختیار ہے. اگر آپ یہ بات نہ سمجھتے ہو تو اس سے سمجھ لو گے کہ ابو جہل کا مکے میں وہ مقام تھا کہ اس کی کھولی کھلتی تھی اور اس کی باندھی بندھتی تھی. دیکھو اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بات آپ کی. ہاں یہی تھا، اسی کو کہتے ہیں ابو الحکم. اے ابو الحکم، اے ابو جہل، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو اس وقت موجود ہوتا جس وقت میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے، اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے، تو تجھے یقین ہو جاتا، علم تھا، تجھے یقین ہو جاتا، ولم تشکک، اور تجھ کو ذرہ برابر شک نہ رہتا کہ ان محمد نبی ببرہان، کہ محمد اپنی دلیلوں کے ساتھ، اپنے معجزوں کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ اللہ کے نبی ہیں. تجھے یقین ہو جاتا کہ محمد نبی ہے، اور یہ تیرا علم یقین کے ساتھ ہوتا، دلیل کے ساتھ ہوتا. دیکھو اب اس کے بعد یوں کہتا ہے وہ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ، جب محمد نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، ان کی نبی ہونے پر دلیلیں موجود ہیں، تو تو یوں بتا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بس یہ سنانا تھا مجھے آپ کو. فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ، اب تو ہی بتا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، میری پیاری ماں بہنوں، نبی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، نبی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، یہ دیکھو. پھر کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے. اور ہمیں صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذکر کیا جاوے ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، چونکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے. لیکن اس محبت اور عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ بس بات یہ ہے، اس محبت اور عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ پچھلے مہینے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے اب تک آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور پچھلے مہینے میں نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تعلق کیا ہے، کتنا قریب کا تعلق، کتنا محبت کا تعلق، کتنا شفقت کا تعلق. میرے دوستو، ان سب کا تقاضا، ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ہر حکم مانا جائے، ان کی ہر بات مانی جائے، جو وہ دین لے کر آئے ہیں اس دین کی ہر بات مانی جاوے، اور اس دین کے مطابق ہی زندگی گزاری جاوے، اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالا جاوے. اس کا یہ تقاضا ہے. اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے،
اس کی اطاعت کی جاوے، اس کی فرما برداری کی جاوے، اس کی نافرمانی نہ کی جاوے۔ دوستو، آج یہی بات ہوگی، آج یہی بات ہوگی کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینی چاہیے۔ گردن جھکانے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کیا ہے، یعنی ہر بات تسلیم ہے، ہر بات تسلیم ہے۔ اسلام نام اسی چیز کا ہے، اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ایمان کے معنی ہے یقین، اور اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کر کے، اور ہر بات کے سامنے، ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دی جاوے، اور اللہ کا ہر حکم تسلیم کر لیا جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اسلام کا، یہ مطلب ہوتا ہے ایمان کا۔ پیارے دوستو، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت کی بات تو میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ کی عظمت دیکھو، شیخ ابو بکر شبلی ایک بزرگ گزرے ہیں، شبلی کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ جی ہاں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے تو بے وضو چلے، گھر سے وضو کر کے نہیں چلے، گھر سے بغیر وضو چلے مسجد کی طرف۔ جب مسجد کی طرف، مسجد کے پاس، مسجد کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات دل میں ڈالی گئی، جس کو القاء کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں۔ کیا؟ او بے ادب، تو ہمارے گھر کی طرف جا رہا ہے اور ناپاک جا رہا ہے؟ او بے ادب، تو ہمارے گھر میں جا رہا ہے اور ناپاک جا رہا ہے؟ تو ان کے قدم وہیں رک گئے اور پھر واپس ہونے لگے وہ، تاکہ گھر جائیں اور وضو کر کے پھر واپس آئیں۔ پھر کہا، او گستاخ، تو ہمارے گھر کے اتنا قریب آ کر پھر واپس جا رہا ہے؟ اب دیکھو اللہ کا اتنا مرتبہ، اتنا اونچا مقام، ان کا اتنا ادب۔ پہلی بات بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی، اسی واسطے یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے، استنجے سے فارغ ہو کر وضو کر کے گھر سے ہی تب مسجد کی طرف چلنا چاہیے۔ اب چونکہ وہ مسجد کے بہت نزدیک آ چکے تھے، اب واپس جانا مناسب نہیں تھا، تو پھر اس پر ڈانٹ پڑی۔ پہلی ڈانٹ اس پر پڑی کہ ہمارے گھر جا رہے ہو اور ناپاک جا رہے ہو، اور دوسری ڈانٹ اس پر پڑی کہ ہمارے گھر کے اتنے قریب آ کر پھر واپس جا رہے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہو، کسی بھی اپنی ضرورت سے مسجد میں آیا ہو، اور اذان ہو جاوے، چاہے اس کے آدھا گھنٹے کے بعد جماعت ہو، چاہے اس کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہو رہی ہو، اب اس کو مسجد سے نکل کر اپنے کسی کام کے واسطے جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ موجود ہے اور نماز کا حکم آ چکا ہے، نماز کے لیے پکارا جا چکا ہے۔ اب اللہ کی عظمت کا، اللہ کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم پورا کر کے یہاں سے نکلیں۔ یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ دوسری مسجد کی نماز ہو اور اگر کسی کے ذمہ دوسری مسجد کی اذان ہو، وہ تو جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اس کا تقاضا یہ ہے۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کی مخالفت کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر دیکھو کتنی سخت دھمکیاں اور کتنے سخت عذاب سنائے گئے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں اس کو بار بار کہوں گا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے اور اللہ رب العزت کی ہر بات مانی جائے۔ پھر کہتا ہوں میں، اسلام اس کا مطلب ایمان، اس کا مطلب یہ ہے یقین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کا یقین، اور اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانا جائے، ہر بات کو مانا جائے۔ اسی لیے میرے دوستو، دین کے پورے پابند ہو جاؤ، پورے پابند ہو جاؤ۔ اب ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر آیت شریفہ پڑھ کر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید ابن حارثہ۔ جی، وہ غلام نہیں تھے، لیکن کچھ زبردست اور دبنگ لوگوں نے ان کو پکڑ کر مکہ مکرمہ میں لا کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خرید لیا۔ پھر وہ غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، ان کو دے دیا۔ تو اب زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ادھر ان کے باپ، تایا، چچا، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ان کو کسی طرح خبر ملی کہ زید مکہ میں ہے۔ اب وہ مکہ میں آئے، معلوم ہوا محمد کے غلام ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ زید غلام نہیں ہے، اس کو تو زبردستی غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا چچا ہوں، اور ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی، آپ کے نرم مزاجی اور آپ کے کریمانہ اخلاق کی تعریف کی، اور یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ آپ زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے پوچھا اور اطمینان کیا کہ واقعی یہ لوگ اس کے باپ اور چچا تایا وغیرہ ہی ہیں یا کوئی اجنبی لوگ ہیں، کون ہیں؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، اس طرح سے اقرار کیا انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اجازت دے دی کہ تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ، اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں آزاد انسان ہو کر اور اپنے کنبے قبیلے اپنے گھر میں زندگی گزارنے سے زیادہ آپ کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ سننے والی بات، آپ، میں ایک آزاد انسان کی طرح اپنے گھر، اپنے کنبے قبیلے میں زندگی گزارنے سے زیادہ آپ کا غلام رہ کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور ان کے چچا تایا نے جو بھی ساتھ میں تھے، باپ، انہوں نے بھی ہر چند کوشش کی، لیکن زید جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ غلام کا مطلب، آزاد کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہو، آج نہیں بتایا جائے گا، نہیں تو اسی میں وقت گزر جائے گا۔ اور اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا،
جسے گود لینا کہتے ہیں، متبنہ بنانا کہتے ہیں، وہ بیٹا بنا لیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں یہ اعلان فرمایا تو اس کے بعد سے اب زید ابن حارثہ کے بجائے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ یہ پھر قرآن پاک کی آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کا بیٹا کہہ کر پکارا جاوے، کسی اور کا بیٹا کہہ کر نہ پکارا جاوے۔ یہ مسئلہ، چنانچہ اس کے بعد سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی کہ کوئی زید ابن محمد نہ کہے، اس کو بھی زید ابن حارثہ ہی کہے۔ یہ بات میں یہیں چھوڑ کر آپ کو ایک واقعہ، ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات اس کو دھیان سے سنیں، آپ سب حضرات اس کو توجہ سے سنیں، پہلے سے سن کر رکھیں، پہلے سے اپنے علم اور اپنی معلومات میں رکھیں تاکہ عمل کے وقت دقت و دشواری نہ ہو۔ جب آدمی ایک قدم اٹھا لیتا ہے پھر اس کو رو کر منع کیا جاتا ہے، جب آدمی کوئی کام کر لیتا ہے پھر جب اس کی غلطی اس کو بتائی جاتی ہے تو اس پر بہت زور پڑتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے صحیح علم ہو اور پہلے ہی سے آدمی صحیح ارادہ کرے، غلط ارادہ ہی نہ کرے، اور پہلے ہی سے آدمی صحیح کام کرے، غلط کام ہی نہ کرے، تو پھر یہ اس کے لیے آسان ہے۔ اور غلط ارادہ کر کے پھر اس سے واپس آنا مشکل ہے، اور غلط کام کر کے پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ تو آپ کسی بچے کو گود لے سکتے ہیں، آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بچہ بے سہارا ہے تو اس کی پرورش کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن گود لینے سے اور پرورش کر لینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا آپ کا، وہ بیٹی نہیں ہو جائے گی آپ کی۔ وہ بیٹا اسی کا رہے گا جس کا ہے، وہ بیٹی اسی کی رہے گی جس کی ہے، اور شریعت کے احکام اسی طرح جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی 2 دن کا 4 دن کا ہی لڑکا گود لیا اور آپ کی بیوی نے اس کی پرورش کی، اور وہ اسی طریقے سے پرورش میں رہتے رہتے جوان ہو گیا، تو جب وہ بالغ ہو گیا تو اب پردہ ہوگا، پردہ۔ یہ نہیں کہ میں نے تو اس کو گود کھلایا ہے، میں نے تو اس کو پالا ہے، پرورش کیا ہے، نہیں، اب وہ اجنبی ہے، اب اس سے پردہ ہوگا، اب اس سے پردہ ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر وہ لڑکی ہے، آپ کی بیوی نے اس کو پالا پوسا ہے، جب وہ جوان ہو گئی تو اب آپ کا اس سے پردہ ہے۔ یوں نہیں کہیں گے تو میرے گھر میں پلی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، نہیں، آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ آپ نے اس کو پالا ہے لیکن آپ کی بیٹی نہیں ہے، اب اس سے پردہ ہے۔ آئی بات سمجھ شریف میں بھائی؟ پہلے سے اس بات کرو، بعد میں بتاؤں گا میں اس کے ساتھ۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، آج کل آئی ڈی بنتی ہے، آدھار کارڈ بنتا ہے، اور کیا کیا بنتا ہے، اسکول میں نام لکھوایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بچہ بچی گود لی ہے تو اس کی ولدیت میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اس کی ولدیت میں آپ اپنا نام لکھواؤں گے تو جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ اس کی ولدیت میں نام اسی کا لکھا جاوے گا جس کی وہ بیٹی ہے، اور ولدیت میں اسی کا نام لکھا جاوے گا جس کا وہ بیٹا ہے، آپ نے اپنا نام لکھوا سکتے ہو۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات اور سمجھو، مثال کے ایسا بہت ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے کسی کا لڑکا گود لے لیا، اب اس کے بعد اس کے بھی بیٹا ہو گیا، ایک بیٹا ہو گیا، 2 بیٹے ہو گئے۔ ہاں، تو اب عام طور سے مثلا 2 بیٹے ہو گئے تھے تو اپنی زمین جائیداد، اپنی وراثت ان تینوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں،
یہ جو گود لیا ہوا بیٹا ہے یہ آپ کا وارث نہیں ہوگا. آپ اپنے ان 2 بیٹوں کی حق تلفی نہیں کریں گے. تینوں کو برابر کر دیں، یہ حق تلفی ہے ان 2 بیٹوں کی جو آپ کے پیٹ سے، آپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئے، ان کی حق تلفی ہے. ان دونوں کو، تینوں کو برابر نہیں کریں گے آپ. بس ان سب مسائل سے آپ یہ سمجھ گئے کہ وہ آپ نے پرورش کی ہے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں وہ آپ کے کام آوے گا، لیکن شریعت کی روح سے وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹوں کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے. اب 2 بات اور سنیے. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے واسطے کچھ وصیت کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ وصیت کر سکتے ہیں اس کے واسطے، لیکن وہ ان دونوں کے برابر کا حقدار نہیں ہوگا جو ان سے آپ کی پیٹھ سے پیدا ہوئے. اگر ان کے برابر اس کو دیا جاوے گا تو وہ ان کی حق تلفی ہے. وہ اپنی مرضی سے دیتے تو ان کا حق ہے، دے سکتے ہیں. یہ ہاں ایک صورت ہے میرے دوستو، ایک صورت ہے جب کوئی بھی بچہ، کسی کا بھی بچہ ہے وہ اور کسی کی بھی بچی ہے وہ گود لی ہے، اور اس وقت کسی بھی سبب سے آپ کی بیوی کا دودھ اترتا ہو اور وہ اس بچے کو، بچی کو دودھ پلا دے، تو اب کہتے ہیں اس کو دودھ شریک بیٹی، رضاعی بیٹی، رضاعی بیٹا. وارث تو یہ اب بھی نہیں ہوگا، یہ بیٹا بیٹی وارث تو اب بھی نہیں ہوں گے. ہاں اب ان سے پردہ نہیں ہوگا. دیکھو شریعت کے یہ احکام ہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے. جس طریقے سے حکومت کے قانون جانے بغیر ہم بہت مرتبہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں میرے دوستو، ایسے شریعت کا قانون جانے کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور ہم اگر کریں گے تو مجرم ٹھہراویں گے. شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو مجرم ٹھہراویں گے. اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھ کے ہی ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے. بہرحال اب اللہ کی طرف سے حکم یہ ہو گیا کہ زید یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اپنے باپی کے بیٹے ہیں، محمد کی طرف ان کی نسبت درست نہیں. تو اس دن سے زید بن محمد کہنا بند کر دیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قانونی اعتبار سے بیٹے تو نہیں رہے تھے، لیکن بہرحال بیٹے کی طرف پالا تھا، تو ان کی شادی کی فکر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب سے دیے تھے. تو چونکہ یہ غلام شمار کیے جاتے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا یہاں، تو حضرت زینب نے بھی اس پیغام کو پسند نہیں کیا، اور حضرت زینب کے بھائی نے بھی اس پیغام کو پسند نہیں کیا، اور وہ دونوں ہی اس نکاح پر راضی نہیں ہوئے، اور وہ دونوں ہی اس نکاح پر تیار نہیں ہوئے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت شریفہ نازل فرما دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن کے واسطے اور کسی مومن مرد کے واسطے، کسی مومن عورت کے واسطے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے. دوبارہ سنیے، کسی مومن مرد کے واسطے اور کسی مومن عورت کے واسطے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے. یعنی پھر اس کو ماننا ہی ماننا ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے، پھر اس کو ماننا ہی ماننا ہے. چنانچہ اس کے بعد حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح ہوا. حضرت زینب بھی اور ان کے بھائی بھی اس نکاح پر تیار اور اس نکاح پر آمادہ ہو گئے. پیارے بھائیوں، یہ قصہ سنا کر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا جو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر کسی مومن مرد کے واسطے یا کسی مومن عورت کے واسطے یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، بلکہ اس کا ماننا لازم ہوتا ہے، اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جتنی بات میں نے آپ کو سنائی ہے اس سب کے تانے بانے جوڑو اور بات کو سمجھو۔ نبی کا کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام! ایک کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر یوں کہتا ہے ان محمد نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ نبی ہیں، اب ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس کے ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا، بلکہ اس کا ماننا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان سب کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اور وہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ حضرت زینب کے پاس پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اللہ نے نہیں بھیجا تھا۔ یہ ہے نا بھائی، یہی سنا نا واقعہ آپ نے ابھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ زینب سے حضرت زید کے نکاح کا فیصلہ اور حکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ کا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ کا جب فیصلہ ہو جاوے پھر اختیار نہیں۔ میرے دوست، یہاں وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیکھو، ان باتوں کو سمجھو۔ بس بات یہاں تک میں پوری ہو گئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے جو احکام ہیں انہی کا نام دین ہے۔ اللہ کے احکام، اللہ کے جو احکام ہیں انہی کا نام شریعت ہے۔ تو شریعت کی پابندی اور شریعت کو ماننا اور دین کی پابندی اور دین کو ماننا، یہی ہے اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا، اور یہی ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ پیارے بھائیوں، مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد پھر ہر آدمی کا فرض ہے، ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اب اللہ کے احکام کو جانے اور اللہ کے احکام کو مانے اور اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ ان کے مطابق زندگی گزارے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، واعظ تقریر کچھ بھی بتایا جاوے، کچھ بھی قصہ سنایا جاوے، کوئی بھی بات بتایا جاوے، حاصل اس کا یہی ہے کہ ہم دین کے پابند بنیں اور دین پر چلنے والے بنیں۔ اس لیے اب بات شروع ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کے پابند ہوں، ہم دین کے پابند ہوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے پابند ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم سب نہیں جانتے بلکہ اب تو ساری دنیا جانتی ہے، دنیا بھر کے سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہیں۔ بڑے بڑے احکام، وہ 5 احکام تو ہیں ہی، بنیادی 5 احکام تو ہیں ہی۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 4 تو یہ احکام ہیں۔ اور 5ویں، زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا،
یہ 5 احکام اس طرح ہو جاتے ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے وہ اس طرح پر ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، ایک تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد نماز 2 ہو گئے، پھر روزہ 3 ہو گئے، پھر زکوٰۃ 4 ہو گئے، اور پھر حج 5 ہو گئے۔ لیکن پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ بڑے بڑے احکام تو ضرور ہیں، بنیادی احکام تو ضرور ہیں، لیکن دین ان میں منحصر نہیں ہے۔ صرف انہی کو ماننے کا نام اور انہی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، اور یہ باتیں بعض تقریر میں سب لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی بتائی جاتی رہتی ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے حلال کھانا۔ چاہے یوں کہہ دو کہ حرام سے بچنا، چاہے یوں کہہ دو کہ حلال کھانا، ایک ہی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم، بہت بڑا حکم، وہ ہے پاک دامن رہنا۔ اور پاک دامن رہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے انصاف کرنا، انصاف کرنا، ظلم سے بچنا، ہمیشہ انصاف کی، حق اور انصاف کی بات کہنا، ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دینا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے سچ بولنا اللہ کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور اسی کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں جھوٹ سے بچنا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام میں سے، بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے امانت داری، دیانت داری۔ امانت داری، دیانت داری سے رہنا، خیانت سے بچنا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ مارنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام میں سے ہیں، جو اسلام کے بڑے مشہور احکام ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے مشہور احکام میں سے اور بڑے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کے بڑے بڑے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو کو دھبا نہ لگاوے، عزت و آبرو کو دھبا نہ لگاوے۔ جان کا احترام، مال کا احترام، یہ لازمی احکام میں سے ہے، لازمی احکام میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی احکام ہیں، اور ویسے تو سب پورا دین انہی کے اندر آ گیا، جتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی احکام ہیں، چاہے وہ انہی سے نکلتے ہوں، چاہے ان سے الگ ہو، چاہے انہی میں شامل اور داخل ہو، بہرحال یہ تو میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی ہیں، ورنہ مقصد اور حاصل یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں تک رہتا ہوں، آگے مستحب ہے، آگے سنت ہے، میں آج ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پورے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں، دین کی ہر بات پر عمل کرنے والے بن جائیں، دین میں پورے داخل ہو جائیں۔ اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس بات کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کوشش کر کے اور علماء سے مل کے ان سے بات کر کے ہمیں دین پر پورا چلنا چاہیے اور دین میں پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس کی کہ ہم کہاں سے شروعات کریں، ہم کہاں سے شروعات کریں۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں،
یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مجھے یاد پڑتا کئی بار بتا چکا ہوں، اور پچھلے مہینے بھی میں نے یہ بات تھوڑی سی کہی تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، پھر میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ پیارے ماؤں بہنوں اور پیارے بھائیوں، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے انسان کے واسطے، مومن مسلمان کے واسطے، وہ ہے نماز۔ اس واسطے ہمیں شروعات بھی نماز سے ہی کرنی چاہیے، نماز سے ہی ہمیں شروعات کرنی چاہیے، اور نماز کا ہمیں پورا پابند ہو جانا چاہیے، پورا پابند ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے اور پابندی سے پڑھنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ جیسی مرضی میں آئی ایسی پڑھ لی، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دکھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ میں بات اب صرف نماز کی کر رہا ہوں، باقی احکام کی نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے نماز پابندی سے پڑھنی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے جس طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے، یعنی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق بھی پڑھنی ہے، فرض واجب بھی ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچنا ہے، اور سنتوں کی بھی پابندی کرنی ہے، سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ میرے دوستو، نماز کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ نے فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت سے نماز نہ پڑھے، تنہا نماز پڑھے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ دیکھو کہ کہاں تک فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں، تمام علماء اس بات پر تو متفق ہیں کہ نماز جو ہے، جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز پابندی سے پڑھی جاوے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس بات کی ہمیں فکر رہے، اس بات کا ہمیں احساس رہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس بات کی ہمیں فکر رہے، اس بات کا ہمیں احساس رہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ۔ اگر اس بات کی ہمیں فکر ہوگی تو ہم اس کا انتظام کریں گے، اسی طریقے سے ہم اپنا کام کاج کریں گے، اور اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی اور لاپرواہی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کام بھی ہمارے ایسے ہی ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہی بات ہوگی کہ کبھی جماعت ملے گی اور کبھی نہیں ملے گی، کبھی جماعت سے نماز پڑھیں گے اور کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے، اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور صف اول کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جاوے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو تم آپس میں جھگڑا کرو اور آپس میں تم قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی ہے، ابھی تو کہیں کہیں بولنے جاوے الفاظ، ہاں کرے لگوا لو بھائی، کرے، زمین کی جب بٹوارا ہو نا اور کرے لگے، وہ کرے نہیں ہے، میں وہ لفظ ہے قرآن اندازی، قرآن، ہاں، اور اس کا مطلب نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپس میں لڑنا اور پھر اس بات پر تیار ہو جانا کہ بھائی گولی گھیر لو، جس کا نام نکل جاوے بس اسی کی۔ تو اگلی صف میں نماز پڑھنے پہ لڑائی ہوتی اور پھر گولی گھیرنے پر فیصلہ ہوتا کہ بھائی کون کون کس کس کا نام آیا اگلی صف میں نماز پڑھنے میں، پھر وہی اگلی صف میں کھڑے ہوتے۔ ہاں، تو دیکھو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے آج تو میں نے تھوڑی سی بات آگے بڑھا دی، نہیں تو میں یوں کہا کرتا ہوں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے، اور اگلی صف میں
پڑھنی ہے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کا حاصل کر کے تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر پڑھیں۔ پیارے بھائیوں، یہیں سے شروعات کرو، یہیں سے شروعات کرو، اور اس کے لیے پورا انتظام آپ کریں، پورا انتظام کریں۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا۔ میرے دوستو، اسی کی شکایت کی جا رہی ہے کہ بے فکری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ جب عشاء کے بعد جلدی سو گے تو انشاءاللہ العزیز گرمیوں میں جب چھوٹی رات ہوتی ہے تو بھی آپ جماعت کے وقت تو اٹھ ہی جائیں گے، جماعت کے وقت تو اٹھ ہی جائیں گے۔ اور سردیوں میں جتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ آدمی سوتا سوتا تھک جاتا ہے، لیٹا لیٹا تھک جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آدمی سردی ہو یا گرمی ہو 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک اپنے دوسرے کاموں میں رہے، جیسے کہ آج کل زیادہ تر لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلے۔ تو اس کے احساس کا مطلب یہ ہوا، اس کی فکر کا مطلب یہ ہوا کہ جلدی سوئیں۔ اس کے احساس کا مطلب یہ ہوا، اس کی فکر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم الارم لگا کر سوئیں۔ اس کے احساس کا مطلب یہ ہوا، اس کی فکر کا مطلب یہ ہوا کہ جب آنکھ کھل گئی تو پھر وہاں پر سستی میں کروٹیں نہ بدلتے رہیں، بلکہ پھر ہمت کر کے اٹھ جانا چاہیے۔ اس کے احساس کا مطلب یہ ہوا، اس کے فکر کا مطلب یہی ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اس کوشش کے ساتھ کہ پہلی صف میں انشاءاللہ نماز پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ کہو بھائی انشاءاللہ العزیز ایسا کریں گے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اب اگلی بات سنو۔ یہ دین پر عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں۔ یہاں سے شروعات کرنی ہے ہمیں، نماز سے ہمیں شروعات کرنی ہے، اور پیچھے جو بھی کچھ ہو چکا اس کا بھی میں حل بتاؤں گا آج، چاہے بات یہیں پر رک جاوے، چاہے بات یہیں پر ختم ہو جاوے، میں اس کا بھی حل بتاؤں گا۔ لیکن آج سے ہمیں اپنا یہ دستور بنانا ہے کہ ہر نماز پڑھنی ہے، جماعت سے نہیں تو بغیر جماعت کے صحیح، اور مسجد میں نہیں ہو سکا تو اپنے گھر سے ہی، اور آخری بات یہ، آخری حد یہ کہ اگر ادا نہیں پڑھ سکے تو قضا صحیح۔ آج کے بعد کوئی نماز ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ قضا ہو جاوے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمہ باقی رہے، بلکہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وہ نماز پڑھ لینی چاہیے جو نماز ہماری چھوٹ گئی ہے۔ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وہ نماز پڑھ لینی چاہیے جو ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ اگر اگلی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، پھر تو ہم پچھلی کے بجائے اس وقت کی پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کے پھر جو چھوٹی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں۔ نہیں تو چاہے جماعت چھوٹ جاوے، ہمیں پہلے چھٹی ہوئی نماز پڑھنی ہے اور پھر ادا نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پھر ہمارے ذمہ نماز باقی نہیں رہے گی۔ نماز چھوٹ تو سکتی ہے لیکن نماز ہمارے ذمہ باقی نہیں رہے گی۔ ایک مسئلہ بھی بتاؤں گا، اور میں عرض کر رہا ہوں مول صاحب کو، اگر بات لمبی ہو جائے تو مجھے یاد دلا دو، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس مسئلے کو۔ یہاں میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور جب میں آپ مر جائیں گے تو ہمارے مال پر دوسرے قابض ہو جائیں گے، چاہے بیٹے سے ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال دوسرے لوگ قابض ہو جائیں گے۔ ہمارا تو مال رہتا نہیں، مرنے کے بعد تو پھر ہمارا رہتا نہیں۔ ہاں، تو میرے دوستو، اپنی نمازوں کا حساب رکھو، اپنی نمازوں کا حساب رکھو۔ مان لو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے نہیں پڑھی گئی،
تو اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھو، اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھو کہ میرے ذمہ فلاں دن کی ظہر کی نماز باقی ہے، میرے ذمہ فلاں دن کی فجر کی نماز باقی ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ نماز قضا کرنا چاہیں گے تو صحیح ادا ہو جاوے گی، جب آپ چھٹی ہوئی نماز پڑھنا چاہیں گے تو صحیح پڑھی جاوے گی۔ مثلا آپ کتابوں میں لکھا ہوا دیکھیں گے کہ جب چھٹی ہوئی نماز پڑھے، قضا نماز پڑھے، تو نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں میں۔ یاد ہے جو ہماری ظہر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس طرح سے یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اب پھر نیت کیسے کریں گے بھائی؟ چلو اگر ہم نے اپنی ڈائری میں لکھ لی کہ فلاں تاریخ کی ہماری نماز، ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو ہم جب بھی ادا کرنا چاہیں گے، اس کو جب بھی پڑھنا چاہیں گے، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کی نیت کر کے ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے ذمہ 10 20 30 نمازیں رہ گئی اور کم بتی نمازیں رہ گئی۔ ہاں، تو جو شخص مرنے سے پہلے وصیت کر جاوے کہ مثلا کہ میرے ذمہ 50 نمازیں ہیں، میرے ذمہ 100 نمازیں ہیں، اور ان کا فدیہ ادا کر دیا جاوے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جاوے، تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے جو بھی اس کے وارث ہیں ان کے ذمہ یہ لازم اور ضروری ہے کہ پہلے اس کی یہ وصیت پوری کریں، ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، پھر یہ اپنا مال بانٹیں۔ سمجھے بات؟ اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر ان کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے فدیہ دینا، بلکہ قاعدے کے مطابق تو اگر فدیہ دیں گے بھی تو قبول نہیں ہونے کا، قاعدہ ہے قبول نہیں ہونے کا، صرف اس امید پر کہ شاید اللہ قبول کر لے فدیہ دے دیا جاتا ہے اور کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ کر دو فدیہ، ادا کر دو فدیہ۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ وصیت کر کے جاؤ، وصیت کر کے جاؤ۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ یوں بتاویں گے کہ میرے ذمہ 50 نمازیں ہیں، میرے ذمہ 100 نمازیں ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اول تو جو نماز چھوٹ گئی اس کو پڑھنی ہے، اگلی نماز سے پہلے اسی کو پڑھنی ہے، اور نہیں پڑھ سکے تو میرے دوستو کم سے کم اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لینا ہے، تاکہ جس دن ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو صحیح طریقے پڑھ سکیں، اور اگر خدا نخواستہ نہ پڑھ سکے تو ہم وصیت کر سکیں، وصیت کر سکیں۔ بات تو میں دوسری بتا رہا تھا، لیکن ایک بات میں سے دوسری بات نکل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور بنایا ہے کہ ایک باپ کے جانے کے بعد بیٹے اس کی جگہ لیتے ہیں، وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تم کو ایک دوسرے کا نائب بنایا ہے، مال تقسیم کر لیتے ہیں۔ سن لو نوجوانوں، سن لو، باپ کے مرنے کے بعد سارے مال پر قبضہ مت کیا کرو، بلکہ مال تقسیم کرنے سے پہلے 3 حق واجب ہیں، 3 حق واجب ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس مال میں سے اس کو کفن دو، اس کے دفنانے کا انتظام کرو، اور کفن دفن اس کے مال میں سے کرو، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ ہاں، اور اس بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ وراثت کا جو مال ہے، باپ کا جو مال ہے، جو بھی مرا ہے اس کا بھی جو مال ہے، اس مال میں سے آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، ان کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے، بلکہ جو وارث ہیں اور جو کھلانا چاہتے ہیں وہ اپنے مال میں سے کھلائیں۔ اور اگر ماں اس وراثت کے مال میں سے کھلانا چاہیں تو سب کی رضامندی ہونی چاہیے تب، اور ایک کی رضامندی ہے باقی کی رضامندی نہیں ہے، یا سب کی رضامندی ہے ایک کی رضامندی نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ جن کی رضامندی ہے وہ اپنے حصے میں سے کھلائیں، اور اگر اس میں کچھ نابالغ بھی ہیں تو ان کی رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے،
ان کی رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ بہرحال حاصل یہ نکلا کہ اگر کوئی آنے والوں کی تواضع کرنا چاہے، ان کو کھانا بنانا کھلانا چاہے تو اپنے مال میں سے، نہ کہ مرنے والے کے مال میں سے، وراثت کے مال میں سے۔ یہ مسئلے سمجھ لیو، کفن دفن تو اسی میں سے ہوگا، لیکن آنے والوں کی خاطر تواضع کرنا، ان کو کھانا کھلانا اس میں سے نہیں ہوگا۔ اور اس بات پر پھر بات ہوگی کہ اس وقت کھانا کھلانا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ بعد میں بات ہوگی، ورنہ یہ بات رہ جائے گی۔ اور میرے دوستو، اس کے بعد پھر سب سے پہلے یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کے ذمہ کچھ قرض ہے تو سب سے پہلے وہ ادا کرو۔ صرف قبر پہ اور قبر پہ کھڑا ہو کر، قبرستان میں کھڑا ہو کر اعلان کر دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ہاں، قبر پہ تو کھڑے ہو کے، قبرستان میں تو کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، اور پھر جب گئے تو ناٹ گیا، کسی کا کچھ نہیں دیا، ہلے بہانے کرنے لگا۔ نہیں، سب سے پہلے اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرو۔ دیکھو، بات میں سے بات نکل جا، میں یہیں آگے الجھ جاؤں۔ شہادت کی موت بڑی اچھی موت ہے، لیکن شہید کے بھی اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ شہید کے بھی اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ میں آپ کو صحابہ کے قصے سناتا۔ اس واسطے اول تو قرضہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر قرضہ ہے تو وارثوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا قرضہ ادا کریں، ورنہ اس کی مغفرت لٹکی رہے گی، اس وقت تک مغفرت نہیں ہونے کی جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہونے کا۔ میرے پیارے بھائیوں، مسائل میں پھر بات آگے چلتی ہے۔ آج کل ہمارے بھائی بڑے شوق سے لون لیتے ہیں، ضرورت میں نہیں، بڑے شوق سے گاڑیاں نکلواویں، ٹریکٹر نکلواویں، ہوم لون لے کے شاندار مکان بناویں۔ تو پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسا مت کیا کرو۔ چاہے قرض بغیر سودی کا ہو تو سخت مجبوری کے بغیر نہیں لینا چاہیے، سخت مجبوری کے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال جیسا بھی کچھ ہو، میں عرض کر دوں کہ پہلے یوں دیکھ لیا کرو کہ باپ نے کسان کریڈٹ کارڈ پر لون تو نہیں لے رکھا، قرض تو نہیں لے رکھا، پہلے اس کا قرض ادا کر کے پھر زمین بانٹیو۔ یا کوئی اور ہو، پھر اس کا بینک بیلنس پھر بانٹیو، پھر اس کی مالیت پھر بانٹیو۔ پہلے اس کا جو بھی قرض ہو، چاہے وہ بینک کا ہو، وہ ادا کرو، چاہے اور کسی سے ہاتھ ادھار لے رکھا ہو وہ ادا کرو۔ بہرحال سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ چاہے ساری جائیداد اور سارا مال قرض ادا کرنے میں چلا جاوے، پہلے قرض ادا کرنا ہے، اور اس کو بانٹنا جائز نہیں ہے جب تک کہ قرض ادا نہ کر لے۔ دو حق ہو گئے، اور تیسرا حق وہ ہے جو میں آپ نے بتایا تھا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں سے وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ اگر جو جائز وصیت ہے اس کو پورا نہیں کیا تو سب وارث گناہگار ہوں گے، اس مال کو بانٹنے والے سب گناہگار ہوں گے۔ تو پہلے 3 حق ادا کرنے لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وراثت کا مال، باپ دادا کا مال پھر تقسیم کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سنا رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی نمازوں کا حساب رکھا اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ میرے ذمہ 50 نمازیں ہیں، میرے ذمہ 100 نمازیں ہیں، تو وارثوں کے ذمہ اس کا فدیہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ وارث گناہگار ہوں گے اگر اس کا فدیہ ادا نہیں کریں گے۔ یہ بات مجھے سمجھانی تھی، اس لیے میرے دوستو پھر میں اپنی بات کو لوٹاتا ہوں کہ آج سے ہمارا دستور یہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، کہ نماز کی پابندی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو اگلی نماز سے پہلے ہمیں وہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لینی ہوگی، اور خدا نخواستہ ہم ایسا بھی نہیں کر سکے تو ہم اس کو اپنی ڈائری میں ضرور لکھ لیں گے، تاکہ ہم
بعد میں اس کو ادا کر سکیں، تاکہ ہم خدا نہ خواستہ نہ ادا کر سکے تو ہم اس کی وصیت کر سکیں کہ میری نمازوں کا فدیہ دے دیو۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی، کوئی کسر باقی تو نہیں رہی؟ ہاں، ویسے تو وقت ہو گیا اور یہیں آگے وقت ختم ہو جا، چونکہ بات لمبی ہوتی چلی جا۔ اب اس کے بعد میں 2 مسئلے آپ کو بتاتا ہوں، 2 مسئلے۔ پہلی بات جس کو میں نے مول صاحب کو کہا تھا، سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آوے تو آپ کو ایک سوال مل جاوے گا، اور پھر آپ تنہائی میں فرصت میں چاہے میرے سے پوچھ لینا یا کسی اور مولوی صاحب سے پوچھ لینا، انشاءاللہ وہ آپ کو پوری بات سمجھا دیں گے۔ اور یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، جس شخص کے ذمے 5 نمازیں ہوں قضا، کیا بتایا بھائی میں نے؟ 6 سے کم، تو جب تک وہ یہ نمازیں ادا نہیں کر لینے کا، اگلی نماز پڑھے گا تو ہونے کی نہیں۔ جب تک وہ یہ نمازیں نہیں پڑھ لینے کا اور آگے نماز پڑھے گا تو وہ نماز ہونے کی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر بھولے سے اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، چاہے جماعت سے یا بغیر جماعت کے، اور نماز کے درمیان میں اس کو بات یاد آ گئی کہ میری فجر کی نماز چھٹی ہوئی ہے اور ایک ہی نماز ہے بس اس کے ذمہ، اور نہیں، یہ 5 نمازیں ہیں، تو یہ نماز اس کی آٹومیٹک ٹوٹ گئی۔ یہ نماز اس کی ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ ہاں، یہ ہے مسئلہ۔ ہاں، جب 6 یا 6 سے زیادہ نماز اس کے ذمہ ہو جاویں، پھر اس پر شریعت نے ڈھیل دی ہے، آسانی کی ہے کہ چاہے تمہاری مرضی، چاہے پہلے چھٹی ہوئی پڑھ لو، چاہے پہلے وقت والی پڑھ لو، لیکن وہ چھٹی ہوئی پڑھنی تو ضرور ہے، لیکن تم اب ادا نماز پہلے پڑھ سکتے ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ زیادہ تر کے تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ ہاں، میں دوبارہ سمجھاتا تو وقت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سمجھ میں آ جاوے تو بہت اچھا، نہیں تو بعد میں اچھی طرح سمجھ لینا اور بغیر سمجھے عمل نہ کرنا۔ میرے بھائیو، ایک تو بات میں نے یہ بات بتا دی، یہ کیا کہی ہوگی نماز کے متعلق، اور ایک بات اور سمجھو، اپنی زندگی کی بالغ ہونے کے بعد، یوں کہو بالغ ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کی نمازوں کا حساب لگاؤ کہ ہمارے ذمہ کتنی نمازیں قضا ہیں۔ لگنے کا نہیں، مجھے تو امید ہے لگنے کا نہیں۔ ہمیں یوں پتہ نہیں کہ کئے سال تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم گنڈے دار نماز پڑھی، ہمیں یوں پتہ نہیں کتنی نماز ہمارے ذمہ قضا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے پیچھا چھٹے گا اب ان سے؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی فکر ہی نہیں کی، ہم نے اس کی فکر ہی نہیں کی، ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تو پیارے بھائیو، اس کے بارے میں عرض کر دوں، زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے سوچو، اپنے دماغ سے سوچو، اور ایک بار سوچ کے فیصلہ کر لو کہ میرے ذمہ 10 سال کی نماز ہے، میرے ذمہ 2 سال کی نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلاً فجر کی نہیں پڑھتا تھا، باقی پڑھ لیتا تھا، عشاء کی نہیں پڑھتا تھا، باقی پڑھ لیتا تھا، تو فجر کی نماز کا الگ سے حساب لگاؤ کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں فجر کی، اور میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں عشاء کی، بہرحال حساب لگاؤ۔ اب یہاں انومان اور آئیڈیا ہی ہوگا، تخمینہ ہی ہوگا، یقینی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لہذا اب آپ اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ میرے ذمہ اتنی نماز قضا ہے، اور اب نفلوں سے پہلے انہیں پڑھنی شروع کر دو، نفل چھوڑ دو، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دو، پہلے پچھلی جو قضا عمری جس کو ہم کہتے ہیں یہ ادا کرو، یہ ادا کرو۔ فجر میں 2 سنتیں پڑھ لیا کرو، ظہر میں 2 سنتیں پڑھ لیا کرو،
4 جو پہلی 4 سنتیں ہیں اور بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ظہر میں، انہیں پڑھ لیا کرو، اور نفلوں کے بجائے پھر یہ قضا نماز پڑھا کرو۔ اوابین کے بجائے قضا نماز پڑھو، اشراق کے بجائے قضا نماز پڑھو، چاشت کے بجائے قضا نماز پڑھو، اور اس کی طرف دھیان دو۔ یہ بہت لازم اور ضروری ہے۔ یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، تمہیں پتہ ہے، توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، نماز نہیں معاف ہوتی، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے ان کی فکر کرو اور ان کو ادا کرو۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ نیت کا، تو دیکھو شریعت میں بڑی آسانی ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یوں نیت کر لو کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں جو ان سی سب سے پہلی میرے ذمہ قضا ہے۔ ہر مرتبہ یہی نیت کرو، جو ان سی جتنی نماز میرے ذمہ قضا ہیں ان میں سے سب سے پہلی فجر کی پڑھ رہا ہوں، جتنی میرے ذمہ نماز قضا ہے ان میں سے سب سے پہلی ظہر کی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر نماز میں بس اتنی نیت کر لیا کرو، آگے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ذمہ جتنی ظہر کی نماز ہے ان میں سے سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں، میرے ذمہ جتنی فجر کی نماز ہے ان میں سے سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح نیت کر لیں اور ان کا حساب رکھیں۔ پہلے میں نے بتایا تھا، ہم نے طے کر لیا، اندازہ لگا لیا کہ 10 سال کی نماز ہے، ہم نے طے کر لیا، اندازہ لگا لیا کہ 2 سال کی نماز ہے، بس اب ان کو پڑھنا شروع کر دو۔ جب 2 سال کی نماز پوری ہو جائے تو سمجھو پوری ہو گئی، باقی اللہ سے توبہ کرو۔ جب 10 سال کی نماز ہو جائے تو سمجھو پوری ہو گئی، اور اب بھی اگر کچھ رہ گئی تو اللہ معاف کرے تو توبہ کرو اس سے۔ اس طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس میں صرف فرض اور وتر پڑھے جاتے ہیں، فرض اور وتر پڑھے جاتے ہیں، سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی جاتی۔ فرض اور وتر پڑھے جاتے ہیں، سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی جاتی۔ لہذا ظہر میں صرف 4 فرض، عصر میں صرف 4 فرض، مغرب میں صرف 3 فرض، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے ہیں، فجر میں صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، اس طرح۔ اور اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ادا نماز تو ظہر کی ظہر کے وقت میں پڑھی جاوے گی، نہ پہلے پڑھی جاوے گی اور بعد میں پڑھی جاوے گی تو پھر وہ قضا ہو جاوے گی، اور عصر کی عصر کے وقت میں پڑھی جاوے گی، مغرب کی مغرب کے وقت میں پڑھی جاوے گی، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جاوے گی۔ لیکن اگر قضا نماز ہے تو پھر یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی ظہر میں پڑھنی ہے، عصر کی عصر میں پڑھنی ہے، مغرب کی مغرب میں پڑھنی ہے، پھر آپ کسی بھی وقت میں کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف 3 وقت چھوڑ کر۔ دوپہر میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے، دن میں، رات میں زوال نہیں ہوتا، رات میں زوال نہیں ہوتا 12 بجے، ہاں دن میں زوال ہوتا ہے، اور 12 بجے نہیں ہوتا ہمیشہ، کبھی پہلے تو ہوتا نہیں، بعد میں ہو 12:30 بجے سے اوپر چلا جا، 12 بجے تک بھی آ جا، وہ زوال کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیا کرو، اس سے 5 منٹ پہلے اور اس کے 5 منٹ بعد مت پڑھا کرو۔ ہاں اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت نہیں پڑھنے کے، اور جب سورج نکل رہا ہے اس وقت نہیں پڑھنے کے۔ یہ 3 وقت چھوڑ کے باقی کسی بھی وقت میں ہم کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ فجر کی فجر میں، ظہر کی ظہر میں پڑھیں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا تو منع ہے، لیکن قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد نفل نماز پڑھنے کی تو ممانعت ہے، لیکن قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ امید ہے کہ بات سب میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ میرے دوستوں، میں پھر اپنی بات لوٹ آتا ہوں، ہم اللہ کی قدرت کا بیان کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بیان کریں، ہم دین کی فضیلت بیان کریں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آج میں نے یہیں سے بات شروع کی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، جتنے بھی اللہ رسول نے ہمیں حکم دیے ہیں، ہمیں وہ سب پورے کرنے ہیں، ہمیں ان سب کو ادا کرنا ہے، اور ان میں شروعات جو ہمیں کرنی ہے سب سے پہلے نماز سے شروع کرنی ہے، نماز سے شروع کرنی ہے۔ اور میں نے نماز کے متعلق آپ کو آج بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گی امید ہے تو، اور اگر یاد نہ رہے تو پھر پوچھ لینا، ماشاءاللہ یہاں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لینا۔
کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لینا، مولوی صاحب سے پوچھ لینا، بہرحال اپنے ذمہ کوئی نماز باقی نہ رکھو، اپنے ذمہ کوئی نماز باقی نہ رکھو، ہر نماز حساب بے باک رکھو، بے باک رکھو۔ موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حج کو کون کون جاوے گا بگے؟ ہاں انشاءاللہ آپ میں سے نہیں کوئی جاوے گا، باہر سے جاوے گا، آپ میں سے بھی کوئی جاوے گا۔ کتنے دن پہلے تیاری کریں بھائی؟ بہت دن پہلے تیاری کرنی پڑے۔ حج کو تو لمبا سفر ہے، اگر یہاں سہارنپور جانا پڑے جب بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرنا پڑے، بھائی جوڑا لے لو، جوتے پہن لو، اور جاڈے ہے چادر لے لو، تیاری کرنی پڑے۔ چلنے سے پہلے جیب بھی دیکھنی پڑے کہ ٹکٹ پکٹ کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑے ہے۔ ہاں، اور موت کا وقت جو ہے نا اس میں مہلت نہیں ملتی، اکثر بیشتر مہلت نہیں ملتی، چاہے آدمی زندہ رہے، سانس اس کی چلتی رہے، لیکن ایسا حال خراب ہو جائے، نہ بول سکے، نہ سمجھ سکے، نہ سمجھا سکے، نہ کچھ کر سکے۔ ہاں، اس واسطے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، چاہے جس وقت آ جاوے تیار۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ہمارے ذمہ جتنی قضا نمازیں ہیں ہم سب کو ادا کر لیں، سب ادا کر لیں، اور جو رہ جاویں ان کی وصیت کر جاویں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی ارادہ کرے گا، جب آدمی ہمت کرے گا تو انشاءاللہ العزیز عمل ہو جاوے گا۔ اچھا میری ایک بات کہہ سمجھو، آج آپ مسجد میں کیوں آئے اس وقت بتاؤ بھائی؟ کیوں بیٹھے یہاں سی؟ بتاتے نہیں؟ دین کی بات سننے کے لیے، ہیں؟ دین کی بات سننے کے لیے آئے۔ دین کی بات کیوں سن رہے بھائی بتاؤ؟ عمل کے لیے، یہی تو نیت ہے، وہ عمل کے لیے ہم آئے، دین کی بات سنی، عمل کی نیت بھی کی، پھر عمل نہیں کیا تو غلط ہوگی، بات غلط ہوگی۔ پکا ارادہ لے کے جاؤ، پکا ارادہ لے کے جاؤ، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ارادہ جب آپ کریں گے، پکا ارادہ کریں گے تو عمل بھی ہوگا۔ ہاں، اور کوئی دقت دشواری ہو، کوئی پریشانی ہو، بھاری ہو، تو دیکھو بھائی کام تو ہلکے سے ہلکا کوئی ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ بس اس سے زیادہ کیا کہا جاوے، کہے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں دھیان سے سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب دعا کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ یہ ساری کائنات تو نہیں پیدا کی ہے، اس ساری کائنات کا نظام تو ہی چلاتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو روزی تو ہی پہنچاتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے۔
بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، اور سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ یقیناً ہر خوبی تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات پیدا فرما، کافروں والی، مشرکوں والی، فاسقوں والی، منافقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر قصور کو، ہر نافرمانی کو معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت عبادت میں ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اے اللہ ہم تیری شایان شان تیری عبادت نہیں کر پاتے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری بھول چوک کو معاف فرما، ہماری کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ تو قادر ہے، تو قادر ہے، تمام خزانے تیرے قبضے میں، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔
اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت اپنے فضل سے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خاص طور سے خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما اور شکر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما اور شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے، اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما اور قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو سب کی حالت سے بخوبی واقف ہے، ہر ایک کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اس میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ اور تیرے اہل خیر حضرات بندے اور تیرے نیک بندے اے اللہ جو تیرے دین کی نصرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، مراکز میں، محتاجوں پر، مسکینوں پر، تیرے دین کے خدام پر جو خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال میں، ان کے گھروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے، اللہ ان کو اچھی سمجھ دے دے، اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہر ایک کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، خاص طور سے ماں باپ کی عزت و خدمت کی توفیق نصیب فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے کی توفیق نصیب فرما، اور مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، برتے وقت کلمہ نصیب فرما،
موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختی سے حفاظت فرما، میدان حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے ادا نہیں کر سکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما۔ خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون، اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ امن و امان کو، ظالموں کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو بھی منصوبے بناتے ہیں، جو بھی سازشیں کرتے ہیں، اللہ اس میں ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی امت کی نصرت فرما۔ اللہ اس کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت اور مجال ہی نہیں ہے، تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور خاص طور سے حاضرین مجلس کی، اس دعا پر آمین کہنے والوں کی، اس دعا پر آمین کہنے والیوں کی، اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔